یہ رسول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی فکر میں لفظ اختیار کیا ہے حریص، یعنی بہت زیادہ طلب رکھنے والے ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں۔ پورا قرآن پاک بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے، اور جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر نبی کی توبہ قبول ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا اور سزا کا خاتمہ ہونا جب ہوا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر مبعوث ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور پھر اس کے بعد وہ امت کتنی شان والی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، کہ جس امت میں نبی امتی بن کے آنا پسند فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، اور اب جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دوبارہ ہوگا تو نبی کی حیثیت سے نہیں ہوگا، امتی کی حیثیت سے ہوگا۔ کتنی شان والی ہے امت، اور اس امت میں پھر مدح سرائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار، بابا بلے شاہ، شاہ لطیف، بے شمار ایسے نام ہیں کہ پوری امت مسلمہ کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کا ہر نفس اللہ کی یاد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے عبارت تھا، اور وہ بھی یوں کہ جب وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے تو سب سے بڑی نعمت کا ذکر سب سے پہلے لبوں پر آتا۔ وہ نعمت اور احسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمت عظمیٰ کے طور پر بیان فرمایا، لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ نعت گوئی کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مستقل صنف ادب کا درجہ فرمایا، اور نعت صرف شعر کی سطح تک محدود نہ رہی بلکہ وہ مدافعت و تحفظ دین کا وسیلہ اور برہان بن گئی۔ ہمارے ایک کمسن نعت خواں توصیف رضا قائم خانی، جو اس محفل کے شہزادے بھی ہیں، مہمانان خصوصی بھی، سارے مہمان خصوصی کیونکہ رحمتوں اور برکتوں کی محفل ہے، انہیں پہلے ٹی وی پر سنا اور پھر بنفس نفیس میرے آفس میں مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ وہ تشریف لائے، اور پھر میں نے انہیں بیٹھ کر سنا۔ جو سوز و گداز اور جو معصومیت ان کی آواز میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے اور قائم و دائم رکھے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ بڑا ہو کر بھی اسی طرح اسی مدح سرائی میں بہت اپنا نام بنائے گا اور اپنے والدین کا بھی نام بنائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے بھائی علی شیر خان کے لیے، بچے کی والدہ محترمہ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، اور پھر اس برادری کے لیے کہ اس بچے نے پاکستان بھر میں تیسری پوزیشن کوئی نہیں ہوتی، ایک نام بنایا ہے، اور یہ نام انشاءاللہ تعالی بہت آگے تک جائے گا۔ اس بچے میں بڑا ٹیلنٹ ہے، ہمیں جتنی بھی ہو سکتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جس سطح پر بھی ہم کر سکیں۔ میری اورنگی ٹاؤن میں پوسٹنگ ہے آج کل، ہم اورنگی ٹاؤن کی ایڈمنسٹریشن کی سطح پر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی باقاعدہ سی ڈی لانچ کریں، جس کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے، اور کچھ نعتیں انہوں نے ریکارڈ بھی کروا دی ہیں۔ وہ انشاءاللہ تمام جو ہے وہ کیبل نیٹ ورک پر اور اس کے بعد کراچی کی سطح پہ چینلز پر اسے پرموٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جو بھی جس سطح پر بھی ہے ہماری برادری کا شخص، جس سطح پر بھی ہے اور جو بھی کردار اس سلسلے میں ادا کر سکتا ہو، وہ اسے اپنے لیے سعادت سمجھ کے ادا کرے۔ یہ نہیں کہ وہ
مطلب کوئی اس بچے پر احسان کرے گا، اس برادری پر، بلکہ وہ اپنے آپ پر احسان کرے گا کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ اس بچے کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے میں محمد و معاون ثابت ہو. بہت بہت شکریہ. محترم عبداللہ مشتاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے. میں مجبوراً یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اور ہم سب سننے کے لیے بیٹھے ہیں توصیف رضا کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا اپنا وقت نکال کر اس پروگرام میں آیا ہے اور اسے اور بھی پروگرامز کوریج کرنے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کمسن بچے کے چند اشعار ہمیں سنوا دیں تاکہ پروگرام کا ایک ربط بن جائے، کیونکہ ہمیں دوسری جگہ جا کر اپنے دوسرے پروگرامز کی کوریج بھی کرنی ہے. تو میں منتظمین کی اجازت سے یہ درخواست کروں گا ہمارے کمسن ثنا خان توصیف رضا سے کہ بیٹا آپ نے نام تو بہت روشن کیا ہے، ہوا کے دوش پہ آپ نشر ہوتے رہے ہیں، یہی لوگ دوبارہ آپ کو لینے نشر کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ آئیں تاکہ آپ چند اشعار پڑھیں تاکہ ہوا کے دوش پر آپ نظر بھی آئیں اور آپ کی آواز بھی سنی جا سکے. توصیف رضا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تعریف جو میں کرتا مدینہ ہے کوئل میرا باغ مدینہ ہے کوئل میرا باغ مدینہ سرسیدہ میری پور ہے کوئل میرا باغ مدینہ ہے کوئل میرا باغ مدینہ کوئل میرا باغ مدینہ چل دینا میری میں کوئل میرا باغ مدینہ اڑتا پھروں میں کی گلی میں گیتی میں کی گاؤں اڑتا پھروں میں ان کی گلی میں گیت میں ان کے گاؤں اڑتا پھروں میں ان کی گلی میں گیت میں ان کے گاؤں یاد جو پیمانہ دریا پروری بہاؤ آپ کے نام سے ہوتا ہے دل میرا مسرور میں کوئل میرا باغ مدینہ ان کے دوار پہ جانے والوں کوئی عزت مل جاتی ہے ان کے دوار پہ جانے والوں
बना लो मंगीता अपना मैं हूँ बड़ा रंजूर मैं कोयल मेरा बाग मदीना। मीडिया कवरेज के लिए चंद अशार तौसीफ रज़ा बतौर सना खानी पेश कर रहे थे। इंशाअल्लाह चंद लम्हों बाद आप इनसे और भी नातें समाअत फरमाएंगे। मैं एक बार फिर सिलसिला वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से हमने वक्ती तौर पर मुनक़ता किया था। राहे अमल में जज्बे कामिल हो जिसके साथ, राहे अमल में जज्बे कामिल हो जिसके साथ, खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। जहाँ से गुजरे तो वजूदो अदम तेरे हैं, खुद ये फरमाने इलाही है बकौल इकबाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रहमत लक़ब है और बेकस नवाज है, मुझको तो बस उसी की गुलामी पे नाज है। मेयारे बंदगी है उन्हीं की एक अदा और इश्क़ रसूल पाक रूहे नमाज है। इसके साथ ही मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम जनाब इलियास एहसन साहब से, इलियास एहसन साहब के लिए मैं ये कहता चलूँ कि इलियास एहसन कायम खानी आजकल चीफ लॉ ऑफिसर पाकिस्तान कस्टम में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इस तकरीब में मैं ख़ास मेहमानों की फहरिस्त में शुमार हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने इज़हार ख्याल करें। तमाम ख़वातीन और हज़रात और मेहमान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला मुश्ताक साहब की तकरीर के बाद कुछ मेरे पास इतने अल्फाज रहे नहीं कि मैं अदा कर सकूं, और लेकिन जो कारनामा तौसीफ रज़ा कायम खानी ने कायम किया है उस पर तमाम कायम खानी कौम को बड़ा फ़ख्र और बड़े एजाज़ की बात है कि तमाम हजरात इतना टाइम निकाल के इसकी पजीराई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, और इसकी हौसला अफजाई के लिए ये बहुत ज़रूरी भी था कि तमाम ऐसे बच्चों की हम हौसला अफजाई करें और इन्हें मज़ीद आगे बढ़ने की तलकीन करें। और ये दूसरे बच्चों के लिए भी बहुत ही एक मिसाल कायम की है इसने बच्चे ने, और मैं समझता हूँ दूसरे बच्चे भी इसको देखकर इस जज्बे के तहत अपनी अपनी फील्ड्स में जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं वो आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कायम खानी के लिए बहुत ज़रूरी है वो जिस भी फील्ड में हो जहाँ भी हो उसे दूसरी अफराद से नुमायाँ अपना मुकाम पैदा करना चाहिए, जिसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं बहुत से हमारे बुज़ुर्गों की। बहुत से मेरे मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं स्टेज पर भी, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इतना नाम पैदा किया है कि हर एक उनको उनके नाम की बजाय कायम खानी के नाम से पहचाना जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी टाइप से दूसरे अफराद जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, और बच्चों की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी बरादरी है कराची से लेके इंडिया के बॉर्डर तक। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सी फील्ड ऐसी हैं जहाँ पर के जितनी हमारी तादाद है या आबादी है उसके हिसाब से हम बहुत सी फील्ड्स में बहुत पीछे हैं। अब उसकी वजूहात जो भी हों, लेकिन हमें और मज़ीद मेहनत करनी चाहिए। CSS साइट पे लोगों को आना चाहिए। जैसे मैं मुबारकबाद दूंगा सलीम कायम खानी को, उनकी बच्ची ने माशाल्लाह पहली विमेन CSS ऑफिसर हुई हैं। इसी तरह दूसरी बच्चियों को भी जो पढ़ती हैं उन्हें चाहिए अपनी फील्ड्स में आगे से आगे नाम पैदा करें।
جس حساب سے ہماری میں نے جیسے پہلے کا آبادی ہے اس حساب سے فیلڈز میں ابھی دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں لوگ اتنے بڑھ کر نہیں آ رہے. تو یہ تمام نوجوان بچیوں کے لیے میں ان سے ایک طرح سے اپیل ہی کروں گا کہ اپنے فیلڈز میں زیادہ سے زیادہ آگے آئیں اور برادری کا نام روشن کریں. میں ایک بار پھر توصیف رضا قائم خانی، ان کے والدین علی شیر خان، ان کی والدہ، ان سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا ہونہار بچے کو جنم دیا، جس نے نام پیدا کیا قائم خانی برادری کا. شکریہ. الیاس احسن اظہار خیال فرما رہے تھے. خواتین و حضرات، ایک بہت عجیب بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی حوالے سے میرا جی چاہا کہ محفل کچھ ایسی ہے کہ جہاں اس شخص کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ وہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فالحانہ لگاؤ رکھتا ہے. ان کے چند اشعار میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. اشوک راہی ہندوستان کے معروف شاعر، ہندو دھرم کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ لگاؤ، والہانہ محبت. ذکر رسول پاک جب سے زبان پاک پر ہے، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. ذکر رسول پاک جب سے زبان پاک پر ہے، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہیں جو قوم ان کی ہدایت کو بھول جاتی ہے. جو قوم ان کی ہدایت کو بھول جاتی ہیں. اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. کوئی ایسا کرشمہ، ایسا جادو کیجئے مجھ پر، میں لوں نام محمد اور لبوں پر پھول کھل جائیں. میں لوں نام محمد اور لبوں پر پھول کھل جائیں. میں ساری زندگی فاقہ کشی میں کاٹ سکتا ہوں اگر کوثر کے 2 قطرے مجھے پینے کو مل جائیں. یہ خواہش ہے ایک ہندو دھرم رکھنے والے کی. اگر کوثر کے 2 قطرے مجھے پینے کو مل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ جو تم نے بتائے ان اصولوں کو ذرا تاخیر سے لیکن عمل میں لا رہا ہوں. اسی خوبی سے خوش ہو کر مجھے تم بخشوا دینا کہ ہندو ہو کے اسلامی ترانے گا رہا. ذکر رسول پاک جب سے زبان پاک پر ہے، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. معزز خواتین و حضرات، یہ اشعار پڑھنے کا میرا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اپنے نبی، جن سے ہمیں ایسا والہانہ لگاؤ ہونا چاہیے جیسا ہمارے توصیف رضا نے کم سنی سے لگاؤ پیدا کیا ہے، وہ